لیکن ایک سوال ہے کہ لبان کاہن کیوں جلاتا تھا؟ کیا ایسی ریزن تھی کہ گیت شروع ہونے سے پہلے، عبادت شروع ہونے سے پہلے، کلام شروع ہونے سے پہلے وہ جاتا تھا اور جا کے تو ساری ہیکل میں یا اس مذبح کے پاس وہ جا کے تو بخور جلاتا تھا اور لبان وہ جلاتا تھا؟ تو خدا کے کلام میں یہودی کہتے تھے کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں ان میں سے 4 خواص جو تھے، جو سینسز تھیں، ان کو باغ عدن میں انسان نے کرپٹ کر دیا تھا اور ان میں سے ایک رہ گئی تھی اور اس کو اس نے کرپٹ نہیں کیا تھا، اور وہ سینس تھی جس کے ذریعے سے یہودی کہتے تھے کہ ہم خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم خدا کو کال کرتے ہیں، ہم خدا کو بلاتے ہیں کہ وہ آئے، اور جب وہ آئے تو پھر ہم اس کے سامنے جھکیں اور اس کے سامنے دعا کریں۔ اب ذرا کلام مقدس میں دیکھیے، عورت نے جو دیکھا، ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک سینس ہے ہمارے خواص میں۔ پھر اس نے کہا دیکھا اور اس درخت کے پھل میں سے لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا۔ ایک ہے چھونے کی حس، اس نے اپنے چھونے کی حس کو کھو دیا جب اس نے پھل کو چھوا۔ اس کے بعد اس نے اس میں سے کھایا۔ ہماری ایک سینس ہے، ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو۔ تو تیسرا جو خواص ہے اس نے چکھا، اور اس کے بعد جو چوتھا ہے اس نے دیکھا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور جب ان کی آنکھیں کھل گئیں تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ انہوں نے اپنے 4 خواص کو، جو چھونے کا، چکھنے کا، دیکھنے کا، اس کو انہوں نے کھو دیا۔ لیکن یہودی کہتے تھے کہ ایک خواص تھا جو باغ عدن میں پیور رہا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا سونگھنے کا۔ انہوں نے اس پھل کو سونگا نہیں، یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے۔ اور یہودی کہتے تھے کہ خدا اس راحت انگیز خوشبو کو لیتا ہے، اس کو سونگتا ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس بخور تھا جس کو وہ جلاتے تھے، اور جب جلاتے تھے تو خدا اس کی خوشبو لے کے تخت نشین ہوتا تھا ہیکل میں، اور جب خدا آتا تھا تو اس کے بعد کوائر گیت گاتی تھی، اس کے بعد ساری دعا شروع ہوتی تھی۔ ان کے لیے ان کا پریسٹ، ان کے لیے ان کا سردار کاہن، ان کے لیے ان کا بادشاہ، ان کے لیے ان کا خدا یہوہ خدا تھا۔ وہ آتا تھا ہیکل میں، اور ہیکل میں آ کے وہ اس خوشبو کے ذریعے خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا بولنا، انہوں نے اپنا چکھنا، انہوں نے اپنا دیکھنا، انہوں نے اپنا کھانا، انہوں نے کرپٹ کر لیا تھا، اور جب وہ اس خوشبو کو لیتا تھا تو آتے تھے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کو جو 3 گفٹ دیے گئے، اور جب کبھی میں اپنے چرچ میں پیغام دیتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مجوسی ایماندار نہیں تھے، مجوسی یہودی نہیں تھے، مجوسی برگزیدہ نہیں تھے، لیکن مجوسیوں کو پتا تھا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے جس کا ستارہ دکھائی دیا وہ کون ہے، اس کو دینا کیا ہے، وہ لائق کس چیز کے ہے۔ لیکن آج میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو دینا کیا ہے، خدا کے لائق کیا چیز ہے۔ کلام مقدس میں، یہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے، نئے عہد نامے میں خدا بکروں بچڑوں کو پسند نہیں کرتا، ان کی قربانیوں کو، خدا ہماری قربانیوں کو پسند کرتا ہے، خدا ہمیں پسند کرتا ہے، خدا ہمارے ہونٹوں کی قربانیوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا ہمیں لیتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آئیں، اور سچائی سے آئیں، دلیری سے آئیں، اور پوری پاکیزگی کے ساتھ آئیں۔ تو انہوں نے جب اس کو سونا دیا کہ ہی ول بی دا کنگ، اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور پھر دوسری بات، انہوں نے اس کو جو مر دیا،
اور مر جو ہے وہ لاشوں پہ ملا جاتا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ دنیا کی نجات کا باعث بنے گا, یہ ساری دنیا کو نجات دے گا, یہ ساری دنیا کو بحال کرے گا, یہ ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ ہو کے آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن ہمارا بادشاہ تو ہے. اس لیے انہوں نے اس کو وہ نذرانہ دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں بکرے بچڑے مرتے رہے, دنیا میں قربانیاں ہوتی رہیں, لیکن جو قربانی تو دے گا اس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ اس کے پاس وہ لے کے آئے جو مر ہے, اور پھر انہوں نے لبان اس کو دیا. ہیکل کا جو پردہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 انچ موٹا تھا. اور میں جو اس میں سے دیکھتا ہوں کہ وہ غیر مسیحی, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ جا کے بخور جلائے گا. جب خداوند یسوع مسیح نے بخور جلایا تو ان کو پتا تھا کہ جب خدا اس کو جلائے گا, یعنی خداوند یسوع مسیح, تو اس کے بعد پہلے خدا ایک دفعہ آتا تھا سال میں. تو ان کا ایمان تھا کہ اب جب خدا آئے گا تو خدا جا کے واپس نہیں جائے گا. اور اس کی تصویر ہمیں ملتی ہے کہ پہلے پردے کے پیچھے جو پادری تھا یا کاہن تھا وہ سال میں 1 دفعہ جاتا تھا, اور اس کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں قربانی ہونی ہے یا نہیں ہونی. اس کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے زندہ واپس آنا ہے یا نہیں آنا. جو عام لوگ ہوتے ہیں, جو میں اور آپ ہیں, ان کو ایکسیس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پہ جا سکیں, وہ خدا کو دیکھ سکیں. لیکن جب مسیح خداوند نے وہ لے کے گیا ہے تو اس کے بعد وہ پردہ چاک ہوا ہے, اور جب وہ پردہ چاک ہوا ہے تو اس کے بعد میں آپ سب اس میں جا سکتے ہیں. کلام مقدس میں اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ پھل آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے, عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. اور اس نے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں, اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. اب میرا جو شروع میں سوال تھا کہ گناہ کس نے کیا کہ دنیا گناہ میں گر گئی. اب آپ کہیں گے کہ خدا وہ درخت لگاتا ہی نہ تو یہ آزمائش میں ہی نہ گرتے. دنیا میں جو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک امتحان اور ایک ہے آزمائش. ایک ہے ٹیسٹ یا ایگزام, ایک ہے ٹیمپٹیشن. امتحان وہ ہے جس کے لیے پہلے سے سلیبس دے دیا جاتا ہے, آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ سلیبس ہے, اس میں سے کوسچن آئیں گے اور آپ نے اس سلیبس کو یاد کرنا ہے, اور یاد کر کے تو اس میں سے آپ نے بتانا ہے. اور ٹیچر آپ کو پورا سلیبس دے دیتا ہے, وہ آپ کو پڑھا دیتا ہے, وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ سوال آئیں گے, اتنے سوال آئیں گے, اس میں سے اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو آپ فیل ہو جائیں گے. تو اگر بچہ فیل ہو جائے تو کیا بچے کا قصور ہے یا ٹیچر کا قصور ہے؟ اس نے پورا کچھ بتا دیا. آزمائش وہ ہے جو بغیر بتائے آتی ہے. اس کی 2 مثالیں ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہیں, ایک آدم اور حوا کی اور ایک ایوب کی. ایوب کے اوپر آزمائش آئی اور آدم اور حوا کے اوپر امتحان. خدا نے سلیبس دے دیا تھا. سلیبس کیا تھا؟ وہ سلیبس یہ تھا کہ باغ ہے, اس میں رہنا ہے, سب کچھ کھاؤ, سب کچھ پیو, ہر ایک چیز تمہاری ہے, لیکن ایک کا پھل تم نے نہیں کھانا, اور جس دن تم نے اس میں سے کھایا تم مر جاؤ گے. یہ ان کے لیے ایک فیلئر تھا. اب اس کے بعد اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو اس میں خدا کا قصور نہیں ہے. لیکن آپ اس کے برعکس دیکھیں ایوب کو. ایوب کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ایوب پہ پورا ایک پیغام کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کہ اس کی زندگی کیا تھی. اور پھر ایک چیز جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو وہ گرمبل کرتا ہے, لیکن ایوب خدا کا ایسا بندہ ہے جو گرمبل نہیں کرتا, اس کا کوئی بریکنگ پوائنٹ نہیں ہے. تو کیوں ایوب کا بریکنگ پوائنٹ نہیں تھا ہر چیز جانے کے بعد؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مویشی کیوں چلے گئے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اولاد کیوں مر گئی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار کیوں ہوا ہوں.
اور جب اس کا سب کچھ گیا ہے تو اس نے خدا کو سجدہ کیا، اس نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اس نے کہا ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان ساری باتوں میں ایوب نے خدا کی تکفیر نہیں کی۔ شیطان پھر گیا اور اس نے کہا کہ جان کے بدلے جان، کھال کے بدلے کھال، اے خداوند انسان اپنی جان کے لیے سب کچھ دے دے گا۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ اگر ایوب مر گیا تو کہانی ختم ہے، ایوب کو زندہ رکھ اور پھر اس کو آزما۔ تلوے سے چاند تک، ماتھے سے لے کے پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے دردناک پھوڑے ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے اس کو اب بھی تو اپنی راست بازی پہ قائم رہے گا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایوب اپنی راست بازی سے نہیں ہٹا، ایوب گمراہ نہیں ہوا، ایوب ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایوب خدا کی تکفیر نہیں کرتا۔ ادھر آپ دیکھیں ذرا ان ساری چیزوں کو، جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کا قصور ہے، کہ شیطان نے گناہ کروایا۔ میں آپ سے کہوں کہ چور چوری نہ کرے تو کیا کرے، اسی لیے تو وہ چور کہلاتا ہے۔ ایک قاتل قتل نہ کرے تو وہ قاتل نہیں ہے، ایک ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالے تو وہ ڈاکو نہیں ہے۔ اور شیطان اگر شیطانی نہ کرے، گناہ پہ نہ اکسائے، دنیا کو نہ گرائے تو وہ شیطان نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا اس کو ابلیس کہنے کی، اس کو جھوٹوں کا باپ کہنے کی، اس کو شیطان، کہ وہ دنیا کو ورگلاتا ہے، وہ دنیا کو گراتا ہے۔ تو اس نے تو گرج لینا تھا نا، جب اس نے کہا تھا کہ میں جماعت کے پہاڑ پر اپنا تخت بناؤں گا، تو اس نے جب یہ بات کی تو اس نے آ کے دنیا کو گرانے کا باعث بنا۔ خدا کے کلام میں خدا کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے ان کو بتا دیا کہ یہ کرو گے تو مرو گے، خدا نے ان کو سلیبس دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا جو شخص ہے وہ ہے شیطان۔ اب شیطان کا کام ہی یہ ہے، اسی لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تیسری ہے عورت، کہ جس کو کہا گیا کہ اس نے گناہ کیا اور ساری دنیا گناہ میں گر گئی۔ اور چوتھا ہے آدم۔ سب سے بڑی ذمہ داری عزیزو جو دی گئی تھی وہ دی گئی تھی آدم کو۔ اب ذرا دیکھیے کہ کس کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ دوسرا باب پیدائش کی کتاب کا اور اس کی 15ویں آیت، اور خدا نے آدم کو لے کر، ہوا کہیں ہے ہی نہیں، آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی کرے اور کیا کرے، اس کی نگہبانی کرے۔ دو کام اس کو دیے، باغ کہ یو آر دا گارڈنر آف دا گارڈن، اور اس کے بعد جو دوسرا اس کے لیے ہے دیٹ یو آر دا گارڈ آف دا گارڈن۔ اور دونوں چیزوں میں کہ تو گارڈنر بھی ہے اور اس کے بعد یو آر دا گارڈ، کہ تو نے باغ کی باغبانی بھی کرنی ہے اور باغ کی نگہبانی بھی کرنی ہے۔ یعنی تیرے بغیر کوئی بندہ نہ باہر جائے نہ باہر سے اندر آئے۔ تو باغبان ہے، تیرے بغیر کوئی درخت کا پھل نہ کھائے نہ لے۔ اور اس میں خدا نے جب اسے یہ بات کی اور خدا نے آدم کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ باغ کے سارے درختوں کا تو پھل کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے جو بیچ میں درخت ہے اس کے پھل کا تو نہیں کھا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم بیچ میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ خدا نے آدم کو بنا دیا، خدا نے اس کو حکم دے دیا، خدا نے اس کو عدن میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا نے جو اس سے پہلے سارے جانور، پرندے، سب کچھ بنایا تھا، ان کو لے کے خدا اس کے پاس آیا ہے۔